تو پیارے دوستوں، وہ کون سے جانور ہیں جن کو مارنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کو مارنے سے ہمارے لیے ثواب بھی رکھا گیا ہے؟ تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے، اور ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جو شخص چھپکلی کو ایک ہی ضرب میں ختم کر دے اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو دوسرے ضرب میں ختم کرے اسے اس سے کم، اور تیسرے ضرب میں جو ختم کر دے اس سے کم، یعنی آپ جتنی دیر تک ماریں گے اس سے کم ہی آپ کو ثواب ملیں گے۔ جو ایک ہی مرتبہ میں چھپکلی کو مار دے اس سے زیادہ ثواب ملنے کی، یعنی 100% ثواب ملنے کی جو ہے بات کہی گئی ہے۔ تو چھپکلی کا مطلب یہ ہے کہ چھپکلی کے دو ذاتی ہوتے ہیں، ایک باہر ایک گھر کے اندر۔ تو جو گھر کے اندر ہوتی ہے اسے چھپکلی کہا جاتا ہے کیونکہ چھپکا ہی رہتا ہے، اور باہر میں جو ہوتا ہے جسے ہم بچپن سے مارتے آئے ہیں ثواب کی، کہا گیا کہ ایک ہی بار مار دینے سے ثواب ملتا ہے، تو کیوں اس کو پھر اتنے زیادہ دیر کریں، بس پکڑو اور اس طرح جو ہے کر کے اس کی جو قیمہ بنا ڈالو، ایک ہی بار میں مر جائے گا۔ تو میں اس کو بہت ہی بے دردی اور بے رحمی سے مارا کرتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، وہ گرگٹ ہے جو گھر کے باہر ہوتے ہیں اور جسے ہم مارا کرتے ہیں ثواب کی امید سے۔ تو پیارے دوستو، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، یہ حدیث مسلم کی روایت ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث نمبر کیا ہے، 5984 حدیث نمبر، کتاب السلام باب 38۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا صحیح مسلم کی روایت سے کہ ہم اگر چھپکلی اور گرگٹ یہ دونوں کو اگر مارتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں سے نوازیں گے۔ اس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ جس کے گھر میں چھپکلیاں ہوتی ہے ان کی موجودگی کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، گھر میں بہت ساری جو ہے مصیبتیں ہوتی ہے۔ گھر میں اگر مکڑیوں کی جو ہے جالیاں ہوں، اور مکڑیاں گھر میں اگر ویز بھوسا بنا کر ہے، رہن سہن کر کے ہے، تو مکڑیوں کی جالیوں کی وجہ سے، مکڑیوں کی وجہ سے، چھپکلیوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت نازل نہیں ہوتی، گھر میں نحوست چھائی رہتی ہے۔ تو مہربانی کر کے اپنے گھروں سے مکڑیوں کی جالیوں کو جو ہے صاف کرے، چھپکلیوں کو جہاں دیکھے وہاں اس کے قیمہ بنائے، اور باہر میں گرگٹ جہاں دیکھے اسے مارے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دشمنی کیوں ہے، کیوں مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کس لیے یہ ایک قسم کا منافق و فاسق جانور ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک میں ہے کہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، جب ان کو نمرود آگ میں ڈالا تو جتنے بھی جانور تھے جو بھی نکل رہے تھے وہ پھونک کے وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح آگ کو بجھائی جائے، لیکن ایک ایسا بھی جانور تھا جب وہ اپنی محفل سے نکلتا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلتا۔ یعنی روایت میں یہ ہے کہ وہ جانور گرگٹ ہے یا چھپکلی ہے، یہ آتے اور آگ کے قریب جا کر کے پھونک مار کے جو ہے آگ کو اور زیادہ دہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے شعلوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے پھونک سے جو ہے آگ بھڑکے گی نہیں اور نہ ہی کوئی نقصان ہونے والا، مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ جانوروں میں ہم ہی وہابی دیوبندی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے عمل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم بھی نبی اور ولی کو نہیں مانتے ہیں، ہم بھی خبیث وہابی دیوبندیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت کے وہ جانور وہابی دیوبندی تھے، کیونکہ اس وقت کا وہابی انسان جو تھا وہ نمرود ہی تھا، تو اس کے پیروکار گرگٹ اور چھپکلی تھے۔ تو وہ آگ کو بجھانے کی بجائے نبیوں سے دشمنی کرتے کرتے وہ آگ کو بھڑکانے لگے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ کے خلیل کو تکلیف پہنچانے کے لیے گرگٹوں نے یہ کام کیا تھا، اسی لیے یہ نبیوں کے دشمن ہے، اسے جہاں دیکھو مار ڈالو۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی فرماتے کہ مینڈک اپنے منہ میں پانی لے کر کے نبی کے محبت میں، رسول کی محبت میں جو ہے وہ جو ہے اور منہ میں پانی لے کر کے وہ آگ میں کود گئے کہ منہ میں جو پانی ہے وہ آگ میں ڈال دیں گے، آگ بجھ جائے گی، اللہ کے پیارے خلیل کو تکلیف نہ ہوگی۔ وہ اس طرح اپنی قربانیاں دیتے گئے، ان کے منہ سے پانی جو نکل رہا تھا اس سے تو آگ نہ بجھ سکی، لیکن انہوں نے اپنی محبت کو انہوں نے ثبوت دیا کہ ہم اہل سنت الجماعت سے ہیں، فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ لہٰذا مینڈک کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ نبیوں کے دوست ہے، انہوں نے نبی کی جو ہے تکلیف کے وقت انہوں نے جو ہے محبت کا ثبوت دیا، قربانیاں انہوں نے پیش کی ہے، اسی لیے مینڈک کو مارنا حرام قرار دیا گیا۔ جو جان بوجھ کر مینڈک کو مارتا اس کے اعمال برباد ہو جانے کی خطرہ ہے، لہٰذا مینڈک کو کوئی نہ مارے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ حالانکہ وہ غلیظ دکھتا ہے، خوبصورت نہیں ہے، لیکن بس اس لیے اس کی رسپیکٹ کی جائے گی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مارنے کے لیے اور محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آج اس ہی دو جانور کے بارے میں بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنایا تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا، کسے مارنا چاہیے کسے نہیں مارنا چاہیے، دیگر جانور کیسے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، اللہ نے کس عذاب کے طور پر انہیں پیدا کیا، کون سے جانور کی پیدائش کا سبب کیا ہے، وہ سب آپ ویڈیو میں جانیں گے۔ تو یہ جو میں تفسیر بتا رہا تھا قرآن پاک کا، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اور پارہ 17 آیت نمبر 5 ہے، اور ایک محققین کی کتابوں میں سے حیوات الحیوان کتاب ہے جو جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 147، اس میں آپ دیکھیں گے مینڈک اور گرگٹ کے بارے میں تذکرہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آپ جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک معلومات پہنچائیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگر اسی طرح کی معلومات اگر چاہیے تو میں ویڈیو میں لے کر آتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔